السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہوں۔ اور ابھی میں نے ولاگ اینڈ کیا ہے، تو میں نے آپ سے بولا تھا کہ جی 2 سے 3 بجے، مطلب کل دن میں کسی بھی ٹائم میرا ایک ولاگ آئے گا جس میں میں ساری باتیں کلیئر کروں گی۔ تو بس وہی باتیں میں کرنے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ میرا ولاگ زیادہ بڑا نہ ہو، میننگ فل باتیں ہوں جو کہ آپ سنیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں، اور ایکسیپٹ کرنا تو خیر آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ اور سب سے پہلے تو جی میں اتنا بولوں گی کہ اس ٹائم ہانیہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کے لیے آپ لازمی دعا کریں، اسے کافی زیادہ بخار ہے۔ اور آپ سائمہ کے گھر کے کچھ میٹرز ہیں جو کافی سویر ہو چکے ہیں، کافی خراب ہو چکے ہیں، بس اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک رکھے، یہ مسئلے مسائل ختم کر دے۔ ابھی میں کرتی ہوں اپنی بات۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے نکاح کو 4 ماہ ہو چکے ہیں، تو کائنڈلی جو لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس میں چل کر نہیں آتی کہ آپ میرے پاس آئیں اور میرے چینل کو دیکھیں اور پھر آپ آ کر تنقید کریں، ٹھیک ہے؟ تو کائنڈلی اس طرح آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے، لیکن ہم دونوں کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ رشتہ ہے اور ہم نے اس رشتے کو لے کر چلنا ہے۔ تو کائنڈلی اگر آپ سپورٹ نہیں کر سکتے تو اس طرح آپ ہیٹ بھی نہ کریں۔ اگر آپ کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتے تو کسی کے لیے بد دعائیں بھی نہیں نکالنی چاہیے۔ اگر آپ کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو اس کے لیے برا بھی نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کو اتنا بھی برا الفاظ نہیں بولنا چاہیے یا کسی کو اتنا بھی ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے کہ کل کو جب آپ اس سے ملے تو آپ خود شرمندہ ہوں۔ تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ نہ کریں۔ آج سے 1-2 دن پہلے دلبر نے بھی اپنے بلاگ میں کلیئر کیا کہ میں ثنیہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، تو میری طرف سے بھی یہی رسپانس ہے کہ میں ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ سب نے بولا کہ جی آپ روبینہ ماں کو بہت رسپیکٹ دیتی ہیں، یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، ان کے ساتھ آپ کی کون سی لڑائی ہے؟ دیکھیں جی، میری ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، میں ان کی جو عزت ہے میں دل سے کرتی ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے میں نام نہیں لیتی، میں بات نہیں کرتی، لیکن کیا ہے کہ میں ان کی جو رسپیکٹ ہے اپنی ماں سے زیادہ کرتی ہوں۔ میرا گھر یہ ہے، وہ گھر میں چھوڑ آئی ہوں، ظاہری سی بات ہے بیٹی کا وہ گھر نہیں ہوتا، مائکا مائکا ہی ہوتا ہے، جو بھی ہو جائے گھر عورت کا ادھر ہی ہوتا ہے، اس کو بنانا چاہیے، اس کو سنبھالنا چاہیے۔ تو وہ میری ماں ہے، وہ دلبر کی اگر جنت ہے تو وہ میری بھی ماں ہے، میری بھی جنت ہے۔ میں تو کوشش کرتی ہوں کہ دل سے ان کی عزت کروں۔ انہوں نے چاہے میرے اوپر کوئی ریئیکشن بھی دیا، کچھ بھی بولا، لیکن ان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، میں ڈیورس کیوں کرواؤں؟ تو یقین کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کا دل جیت لیتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں ان کے لیے ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے چلے زیادہ نہیں میرے لیے اتنی سپورٹ کی، اور میرے خیال میں اس سے بڑی سپورٹ اور کوئی ہو نہیں سکتی ہے، تو اس کے لیے میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال کہ جو آپ ہانیہ کو اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھتی؟ دیکھیں، ہانیہ جو ہے بے شک میری بیٹی ہے، میں نے اسے پیدا کی ہے، لیکن اس کی پرورش، اس کا جو کچھ بھی ہے، پرورش جو بھی ہے وہ انہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں ساتھ تھی، اب میں کافی دور آ چکی ہوں، تو وہ مجھے مس بھی کرتی ہے، میرے ساتھ بات بھی ہوتی ہے، تو لیکن کیا ہے کہ زندگی کے کچھ سفر یا کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو بہت زیادہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن میں یہاں پر اب کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے علاوہ جی بولا گیا کہ دلبر کو ثنیہ سے دور رہنا چاہیے، اس کو کوئی سویر قسم کی بیماری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر بیماری ہے تو وہ بھی انسانوں کو لگتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، میں یہ سارا فیصلہ دلبر پر چھوڑتی ہوں کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ رہ کے نقصان دہ فیل کر رہے ہیں تو کائنڈلی وہ اپنا ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا، پھر میں ان کو اس چیز سے نہیں روک سکتی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب میں نے کل ان سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے ایک زوردار سے ڈانٹا کہ آپ نے آئندہ اپنے منہ سے اس طرح کے الفاظ نہیں نکالنے، ٹھیک ہے؟ تو جب ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے۔
پھر جی بولا گیا کہ ثانیہ کے گناہوں کی سزا ہے. آپ لوگوں نے آ کر دیکھا کہ میرے گناہ کیا ہے؟ کیا آپ نیک ہیں، آپ پاک ہیں، آپ صاف ستھری ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ انسان بھی ہیں کہ نہیں جو آپ اس طرح کی بات کر جاتی ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں کا دل اتنا بڑا ہے کہ آپ کسی کو بھی گناہ گار قرار دے جاتی ہیں. یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ کون گناہ گار ہے. ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی نظر میں آپ سب سے اچھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی نظر میں سب سے بری ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے فیصلے ہیں نا، آپ لوگوں کے تو ذات کے فیصلے نہیں ہیں نا. آپ لوگوں نے اپنا حساب کتاب دینا ہے جو بھی ہے. تو اس لیے کسی کے اوپر اتنی بھی تنقید نہ کریں کہ وہ بندہ پاگل ہو جائے. کچھ لوگوں نے خیر بہت اچھے باتیں بھی کی یہاں آ کر، مجھے بہت سے اچھے وہ بتائے، صورتیں بتائیں، سارا کچھ کیا. کسی نے بولا ڈاکٹر کے پاس جائیں. دیکھیں اس چیز کے لیے میں ڈاکٹر کے پاس بھی چلی گئی ہوں. انہوں نے ڈاکٹر کا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کو کسی نے مارا ہے؟ تو میں نے انہیں بولا نہیں. پھر انہوں نے خیر میڈیسن دی، اس سے مجھے کچھ بھی اتنا خاص آرام نہیں آیا. ابھی بھی بس جیسے یہ نشان ختم ہونے لگتے ہیں تو نئے بن جاتے ہیں. لیکن کل سے نا بہت گندے قسم کے نشان ہو رہے ہیں جن میں سے نا ایسے لگتا ہے کہ بلڈ بھی آئے گا. تو اس وجہ سے تھوڑی سی میں پریشان ہو گئی تھی، لیکن خیر دیکھا جائے گا جو ہوگا. میں نے کپڑے بھی واش کیے تو مجھے نا سچ میں بہت مشکل ہو رہی تھی کیونکہ میرے بازو بالکل بھی موو نہیں کر رہے تھے. تو خیر کوئی بات نہیں، یہ آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. مجھے اپنے رب کی ذات پر پورا یقین ہے، مجھے دل بھر پر یقین ہے. یقین کے ساتھ ہی آپ آگے جا سکتے ہیں، یقین کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. اچھا جی، یہ باتیں ہو گئیں. اور جن لوگوں نے میرے بارے میں مجھے اچھی صلاح دی ان کا بھی تھینکس. جن لوگوں نے بولا کہ آپ اس کے اچھے ٹیسٹ کروائیں، دیکھیں کس کو کیا ہوتا جا رہا ہے، یہ وہ فلاں. دیکھیں پہلے تو میں یہ بات کرتی تھی، لیکن اب آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ میری ڈے بائی ڈے طبیعت ایک عجیب قسم کی ہو رہی ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مرنے والی ہے. تو یار دیکھیں اگر زندگی ختم ہو گئی ہے تو ظاہری سی بات ہے ہم نے اوپر تو جانا ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. کوئی آج ہے، کوئی کل ہے، کوئی مطلب جلدی چلا جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے. یہ صحیح بات کہتے ہیں کہ قبرستان میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہاں پہ بوڑھے لوگوں نے آنا ہے. وہاں پر ہر ایج کا انسان جاتا ہے، بچہ، بوڑھا، جوانی، بڑھاپا، جو بھی ہے سب نے جانا ہے اور ہم نے بھی جانا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں، خوش قسمت لوگ ہیں وہ جن کو قبر بھی نصیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بس یہ عقیدہ ہے میرا. دوسرا، لاسٹ پہ ایک میں اہم بات کرنا چاہوں گی جو بہت ضروری ہے کہ میری ویڈیو پرائیویٹ کس نے کروائی یا میری ویڈیو ڈیلیٹ کس نے کروائی. دیکھیں جی، وہ پرانی بات چھیڑوں گی تو بہت سی چیزیں نکل آئیں گی. میں صرف اتنا بولنا چاہوں گی کہ جب میں نے پروف لگایا، سارا کچھ لگایا، ابھی میں یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتی، آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ پروف میں نے کس چیز کے لگائے تھے. تو پھر ان کو کوئی ڈاؤٹ تھا یا کوئی شک تھی، کچھ شبہ تھا، کوئی مسئلے مسائل تھے تو وہ جھوٹے پڑ رہے تھے یا کیا تھا مجھے نہیں پتا. جو بھی مسئلے مسائل ہوئے، لیکن انہوں نے میری ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروا دی اور پرائیویٹ بھی کروا دی. اور آج بھی میں ایسی اچانک بیٹھی تھی تو میری یوٹیوب کہہ رہی ہوں، میری ویڈیو ڈیلیٹ ہو چکی تھی اور اس طرح کی کافی چیزیں آ رہی تھی سامنے. تو خیر میں نے پھر اس پہ کوئی بات نہیں کی، میں خاموش ہو گئی. دیکھیں میں نے تو خیر وہ لوگوں کے سامنے لا کر رکھا، جس نے دیکھا جس نے نہیں دیکھا سب کو پتہ ہے. خیر اس چیز پہ لوگوں نے ڈسکس بھی کیا کہ ہاں انہوں نے یہ چیز لا کے رکھی. دیکھیں میں نے تو پروف دیا، اس کے بعد بھی اگر مجھے جھوٹا بولا جا رہا ہے، مجھے غلط بولا جا رہا ہے تو میں کسی کو صفائی نہیں دے سکتی. اور دوسری بات یہ، لاسٹ بات میں یہ کروں گی کہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ سب کلیئر ہو جاتی ہیں. آپ لوگوں کے تو یار سوال ختم نہیں ہو سکتے. تو باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ نے دیکھنا ہے دیکھیں، جنہوں نے نہیں دیکھنا وہ نہ دیکھیں. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ سوچے سمجھے. لیکن میں اپنے گھر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہوں. ہاں اس کی مرضی ہے، اگر اسے لگتا ہے کہ میری وجہ سے اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو وہ اپنی، اگر چاہے تو مطلب نہ میرے ساتھ رہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. مجھے ان پر بھروسہ ہے اور ان کو مجھ پر بھروسہ ہے اور ان کو بخوبی پتہ ہے کہ میری اس ٹائم پوزیشن کیا ہے، مجھے ان کے ساتھ کی کتنی ضرورت ہے، ان کو سب پتہ ہے. لیکن کیا ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ پریشان ہوں، اور میں نے یہی سوچا ہے کہ میں ان کے ساتھ فل کمپرومائز کروں کہ ان کو جو بہتر لگتا ہے وہ کریں. سم ٹائم آپ اپنے جیون ساتھی کو تھوڑا سا آزاد کر کے چھوڑیں، اس کو تھوڑا سا اسپیس دیں. اس کا جو دل چاہتا ہے، جو اس کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، سم ٹائم اس کو وہ مطلب کرنے دینا چاہیے تاکہ کل کو وہ آپ کے ساتھ کوئی گلا شکوہ نہ کر سکے بھی میں یہ کرنا چاہتا تھا اور آپ نے مجھے روکا اور میری وجہ سے یہ ہوا ہے. تو ایسا میرے دل میں تو خیر ایسی بات نہیں ہے اور آئی تھنک ان کے دل میں بھی ایسی بات نہیں ہے. جتنا آپ اپنے رشتے کو اسپیس دیتے ہیں
اتنا آپ لوگوں کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. اور جتنا آپ اپنے پارٹنر کو آزاد ماحول دیتے ہیں وہ بھی صحیح رہتا ہے. کہتے ہیں نا کہ شوہر کو یا بیوی کو اتنا کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے کل کہ وہ آپ کو تنگ کرتی ہے. کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے. ایسے ہی میں بولوں، میں ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ کا پارٹنر کو تھوڑی سی اسپیس کی ضرورت ہے تو اسے دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا. سم ٹائم آپ اپنی کسی پرسنل چیزیں بھی ہوتی ہیں، انسان کی ایک پرسنل لائف بھی ہوتی ہے، اگر اس میں اگر وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے کچھ بھی ہے تو اگر وہ چاہتا ہے کہ یا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، دونوں کے لیے میں بات کر رہی ہوں، مجھے کچھ ایشوز ہے نا تو میں چاہوں گی کہ یار مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جائے. تو میرے خیال میں مجھے چھوڑ دینا چاہیے تاکہ میں اپنے مسئلے کو ٹھیک کر سکوں. مجھے پتا ہے کہ میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں، میں اپنا مسئلہ کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے نا. شوہر سے بڑھ کے مطلب پارٹنر سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سب سے اچھا مشورہ دے سکتا ہے. آپ ایک ہی لباس ہوتے ہو. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ سم ٹائم انسان کو خود کو بھی اکیلے میں تنہائی میں بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو الحمدللہ سے میرے پاس کافی لمبا ٹائم ہوتا ہے تنہائی کا. اچھا جی، اس چیز پہ بھی تنقید کی گئی کہ جی ثنیہ ہر بلاگ میں بولتی ہے کہ میں اکیلی. دیکھیں میں اکیلی ہی تو ہوں. میں نے تو ایک آدھے بلاگ میں بولا تھا کہ جی میں اکیلی ہوں، تو اس لیے میں یہ بلاگ بنا رہی ہوں. بلاگ میں اور میرے پاس کوئی نہیں ہے. دیکھیں میرے گھر میں نہ تو بچے ہیں، ایک میرے پاس صرف بلو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. پر اگر چکر لگا لے ٹھیک ہے، اگر نہیں تو وہ رات کو ہی آتے ہیں. اس کے علاوہ تو میں کوئی بات نہیں کر سکتی. تو آپ لوگوں کو جتنی بھی صفائیاں دی جائیں میرے خیال میں کافی نہیں ہے. میری خیر یہی چھوٹی سی باتیں تھیں جو میں نے کلیئر کر دی ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر نہیں سمجھ آئی تو بھئی میں تھک گئی ہوں سمجھا کے. اس کے علاوہ ابھی میں ملوں گی کل آپ کے ساتھ ایک اچھے بلاگ میں، تو انشاءاللہ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت گرمی ہے کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. بائے بائے.